سے پتہ چلتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے سنا بزرگوں سے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ملاقات کے لیے وقت مانگا۔ تو بہرحال وہ ایک بات بنا کر آیا تھا، آ کر اس کو جب اجازت ہو گئی تو اس نے آ کر ایک بات اپنی طرف سے بنائی یا کسی سے سنی بھی تھی۔ کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا بڑا شوق ہے، اور میری ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دربار میں ان کو بلا سکتا ہوں۔ خیر ان کی طرف سے ایسا کوئی مسئلہ تھا تو نہیں، لیکن جب اس نے ایسا دعویٰ کیا اور اتنی بڑی بات کہی تو لگا ٹھیک ہے آپ لے آئے، ہم بھی ان کی زیارت کر لیتے۔ اس نے کہا کہ وہ ایسے آسانی سے نہیں ملتے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے پہاڑوں پہ جانا پڑے گا، جنگلوں میں جانا پڑے گا، اور اس کے لیے مجھے وقت نکالنا پڑے گا۔ کتنا وقت؟ کہا کم سے کم 6 مہینے لگیں گے۔ اگر 6 مہینے کا آپ میرے بیوی بچوں کا خرچہ برداشت کریں تو میں 6 مہینے میں ان کو ڈھونڈ کے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، 6 مہینے کا اس کو کتنا خرچہ ہے دے دیا۔ وہ چلا گیا اور اس نے جانا تو کہیں نہیں تھا، کیونکہ اس نے بات بنائی تھی۔ 6 مہینے بیٹھ کے گھر میں دبا کے شاہی خاندان کا مال کھایا۔ 6 مہینے بعد حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی، 6 مہینے مزید اور لگیں گے، 6 مہینے کا اور خرچہ لے لی۔ لیکن اب بیچ میں ڈر بھی تھا کہ جھوٹ بول رہا ہوں اور کس کے سامنے بول رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ سری قلم ہو جائے۔ اب وہ آیا اور کہنے لگا جی حضرت بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا، اور کوئی ایسی حقیقت نہیں تھی کہ میں جاؤں اور ان کو ڈھونڈوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک وزیر سے پوچھا کہ اس کو کیا سزا دی جائے۔ اس وزیر نے اشارہ کیا کہ اس کا سر کروں گا، بادشاہ کی طرف جھوٹ بولا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کہ جی اس کے اوپر کتے چھوڑے جائیں جو اس کے زندے کا گوشت اور پہنچ کے کھا لیں۔ لیکن جب اس نے پہلے سے پوچھا تھا اور اس نے کہا سر قلم کریں، تو دربار میں ایسے بزرگ بھی بیٹھے تھے جو بڑی نورانی چہرے والے تھے، جن کو لوگ چہرے سے پہچانتے تھے، نام سے نہیں پہچانتے تھے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ نے کہا کہ اس نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے، اس وزیر نے صحیح کہا۔ جس نے کتے چھوڑنے کہا اس کے بارے میں کہا کہ اس نے بھی صحیح کہا۔ پھر سلطان زیادہ مشورے ایاز سے کرتا تھا۔ جب ایاز سے پوچھا، ایاز نے کہا کہ اس کو معاف کر دیں۔ جب اس بزرگ سے پوچھا جی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس نے بھی صحیح کہا۔ جی یہ کیا بات ہوئی؟ جس نے کہا سر کاٹو، کہتے اس نے بھی صحیح کہا۔ جو کہتا ہے کتے چھوڑو، اس نے بھی صحیح کہا۔ اور جو کہتا ہے معاف کر دو، اس نے بھی صحیح کہا۔ آپ نے تو سب کو ہی صحیح کہہ دیا۔ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ جس نے سر کاٹنے کے لیے کہا یہ جلاتوں کی نسل کاٹ چکی ہے، یہ اس کی آپ تحقیق کریں۔ جب ایسے وزیر رکھیں یہی مشورہ دیں۔ اور یہ جو کتے، یہ کتوں کے ساتھ پلا ہے بڑا ہوا ہے، اس کے آبا و اجداد یہی کام کرتے رہے، اس نے یہی مشورہ دیا۔ اور ایاز خود سید ہے، حضور کے خاندان کا آدمی ہے، تو آپ کی عادت مبارک تھی لوگوں کو معاف کرتے تھے، اس نے لوگوں کو معافی کروا دیا۔ تو یہ عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر کہتے ہیں کہ پھر سلطان محمود نے ایاز سے ایک شکوہ بھی کیا کہ آج تک تم نے نہیں بتایا کہ میں سید ہوں، آپ نے اپنی ذات کو بھی چھپا کے رکھا۔ اس نے کہا کہ جس بزرگ نے میرا راز کھولا ہے یہی تو حضرت خضر ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ انسان کا عمل انسان کے مقام کو بتاتا ہے کہ وہ کس مقام کا ہے۔